ایئر مارشل صاحب، اگر امریکہ اس کے اندر بہت ایکٹیولی انگیج ہو جاتا ہے، جو لیول اس کا ہے اسرائیل کے تو ساتھ ہے، لیکن یہ انگیجمنٹ لیول اس کا نیکسٹ لیول پہ چلا جاتا ہے، امریکی جہاز آتے ہیں اور تہران یا مختلف نیوکلیر سائٹس کے اوپر بمبنگ شروع کر دیتے ہیں، چائنا اور روس کیا کریں گے؟ وہ خاموش تماشائی بن کے دیکھتے رہیں گے کہ ٹھیک ہے ایران کو ڈسٹروائے ہونے دو، ہم صرف ایک بیان دیتے ہیں کہ نہیں اسکیل ڈاؤن کرو اور کچھ نہیں کریں گے؟ میرے خیال ان کے لیے بہت ٹرکی سچویشن ہو جائے گی ندیم صاحب. اور آج جس طرح فورن منسٹری آف چائنا کے اسپوکس پرسن نے ابھی سٹیٹمنٹ دی ہے چند گھنٹے پہلے، بڑا اچھا بیان ہے ان کا، لیکن صرف بیان ہی ہے کہ کچھ اور بھی کریں گے؟ دیکھیے ابھی تو ایٹ دس سٹیج اگر ہم چائنا کو صحیح سمجھتے ہیں تو وہ آخر مومنٹ تک کوشش کریں گے کہ وہ کانفلکٹ کے اندر خود شامل نہ ہوں، لیکن وہ کسی طریقے سے اس کانفلکٹ کو مینیج کر سکیں. لیکن اگر امریکہ ڈائریکٹلی انوالو ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں پھر دوسری فورسز جو خاص طور پہ ایشین پاورز ہیں، جو رشیا اور چائنا ہے، ان کے پاس کوئی آپشن نہیں رہ جائے گی بجائے سوائے اس کے کہ وہ بھی اس کے اندر شامل ہوں. گلف ریجن میں امریکی مفادات کا ایک ہی وہ ان کے پاس وہ توپچی ہے جس کا نام اسرائیل ہے، اور اگر ایران کو وہ فلیٹ ہونے دیتا ہے، چائنا اور روس پر کھڑا رہ کے تماشا دیکھتا ہے، تو پھر ان کو فورگو کرنا پڑے گا پورا ریجن. تو یہ ایک سوال ہے جس کا جواب چائنا اور روس کو یس اور نو میں ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا. ایگزیکٹلی. اور اسی لیے جو ہے نا سچویشن دن بہ دن یعنی کہ سب جو بڑی پاورز ہیں ان کے لیے مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ امریکہ جو ہے جس طرح آپ نے بھی کہا کہ کیا کہتے ہیں کہ امریکہ انڈائریکٹلی تو انوالوڈ ہے. اس وقت ایران کے اوپر جتنے اٹیکس ہو رہے ہیں ان کو اے ٹو اے ریفیولنگ فیسلٹی امریکہ دے رہا ہے. جو میزائلز فائر ہو رہے ہیں ایران سے اسرائیل کی طرف، ان کو راستے میں جو برٹش اور امریکن ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں وہ ان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہاں سے گزر جاتا ہے، جارڈن والے مارتے ہیں آگے. ایگزیکٹلی. تو وہ انڈائریکٹلی تو آلریڈی انوالوڈ ہے، اور ایران خود بھی کہہ چکا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کی طرف سے اس جنگ میں شامل ہے. لیکن اگر وہ اوپنلی آ جائے، بیکاز دیکھیے ہم جس بوم کی بات کر رہے ہیں وہ بوم صرف امریکہ کے پاس ہے، اور وہ صرف ایک جہاز سے گرایا جا سکتا ہے، اور وہ ہے B-2 بومبر. ٹھیک ہے نا. اٹ از اے 30 پاؤنڈر گائیڈڈ منیشن جس کو GBU-57 کہتے ہیں. اور صرف ایک بوم نہیں گرانا ہوگا، کئی بومز گرانے ہوں گے اسی پوائنٹ کے اوپر ٹو پینیٹریٹ سو ڈیپ. جو نیوکلیئر ری ایکٹر ہے جہاں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایران نے اپنے ساری انریچمنٹ فیسلٹی ادھر شفٹ کر دی ہے، وہ تقریباً 1 کلومیٹر ڈیپ ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے اوپر پہاڑ ہے. سو پہلے تو امریکہ کو پہاڑوں کو یعنی کہ بالکل فلیٹ کرنا ہوگا، اور پھر اس کے بعد پھر ان کو نیچے پینیٹریٹ. Is it doable؟ کیونکہ تورا بورا میں جب یہ اسامہ کو مارنے آئے تھے تو وہ ایک ان کے پاس وہ ڈیزی کٹر کا بڑا مت تھا، کہتے تھے وہ ہم بھیجیں گے جہاز پہاڑوں کے اندر سے، اس کو غاروں کے اندر سے we will smoke them out. یہ اس کی وہ بش کی سٹیٹمنٹ تھی. تو وہ آ کے پاکستان میں بیٹھ کے ادھر تو سموک آؤٹ کیا ہونا تھا. تو وہ بہت مشکل ہے، لیکن it will be an indication کہ کیا کہتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ ڈائریکٹلی انوالو ہو گیا، اور پھر چائنا اور رشیا کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگی بٹ ٹو گیٹ انوالوڈ. اور یہ جو پورا علاقہ ہے خاص طور پہ GCC کنٹریز جو ہیں وہ بھی انوالو ہو جائیں گی. ایک جو چیز ہے جس کے بارے میں میں اشارہ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ابھی تک کی جو سب سے بڑی کیجولٹی ہے نا وہ myth آف اسرائیلز انونسبلٹی ہے. اور گلف ریجن کے اندر سم ہاؤ دی ادر 20-25 سال سے انہوں نے نا عربوں کو یہ سمجھا دیا تھا کہ بھی تمہارا اور اسرائیل کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اسرائیل جب چاہے گا وہ اٹھے گا، وہ آپ لوگوں کو جوتے مارے گا، اور کیا کہتے ہیں آپ لوگوں کو وہ چیز برداشت کرنی پڑے گی. وہ جوتے کھانے کے لیے تیار تھی اس لیے وہ جوتے مارے. ایگزیکٹلی. اور وسائل کی کمی نہیں ہے، لیکن جو ایران کا سٹانس ہے انہوں نے یہ دکھلا دیا ہے کہ جی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسرائیل انونسبل نہیں ہے. اگر وہ دوسروں کے اوپر حملہ کر سکتا ہے تو اس کے اوپر بھی حملہ کیا جا سکتا ہے. اگر ہمارا خون بہتا ہے تو ان کا بھی خون بہ سکتا ہے. سو ناؤ اب آگے جو عربی ہیں وہ جو ہے اسرائیل کے ساتھ ایک ڈیفرنٹ طریقے سے ڈیل کریں گے بنسبت اس کے کہ جو وہ پہلے کرتے رہے.